40 گھر۔ مولوی صاحب فرماتے تھے تم تو ایک گھر اسے کہتے ہو کہ ایک میاں، ایک بیوی، 2 بچے، ایک گھر، کہ نہیں، گھر اس کو نہیں کہتے۔ ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے، ایک گھر ایک خاندان، ایک گھر ایک خاندان ہوتا ہے۔ جی ہاں، 40 گھر 40 خاندان ہوتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو 40 گھر، 40 گھر کا مطلب 40 مکانات نہیں، بلکہ 40 گاؤں۔ کتنے؟ 40 گاؤں۔ آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاؤ گے کہ مسلمان سے مسلمان نہ ملے، یہ بیماری منتقل ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے محلے میں جتنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، ان کے نماز کے چھوڑنے پر جو بیماریاں اور جو وبائیں، جن نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا، نماز کے چھوڑنے پر جو عذاب بیماری کی شکل میں آئے گا، وہ نماز کو چھوڑنے سے ختم نہیں ہوگا۔ سوچو، میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا ہے کہ بنیادی ضرورت اس کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہر موقع پر اپنے صحابہ کے یقین کو اور ان کی نظر، ان کی فکر کو کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے، کائنات کی شکلوں سے ہٹایا ہے۔ اس زمانے میں مسلمان ان تمام توہمات کا اور وہم اور مختلف قسم کے خیالات کا شکاری اس لیے ہوا ہے کہ مسلمان ایمان کے سیکھنے کو کوئی چیز نہیں سمجھا۔ نعوذ باللہ، ایسے دہری ہو گئے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے ہیں، اب کائنات کا نظام کائنات سے چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا یہ کہنا کہ اونٹوں میں خارش اونٹوں سے پھیل گئی ہے، آپ نے سوال کھڑا کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ خارش ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہوئی ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ خارش ایک اونٹ سے دوسرے کو ہوئی، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ خدا کی قسم، جس طرح یہ کہنا کفر ہے کہ ایک کو ہو گئی تھی سب کو ہو گئی، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ خارش خود بخود ہو گئی، یہ کہنا بھی۔ جی ہاں، 100 اونٹوں کو ہوئی، ایک اونٹ کو ہوئی، ان دونوں کی شکلوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے۔ ان دونوں کو براہ راست، میری بات سمجھ آ رہی؟ ان دونوں کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا ایمان ہے اور فرض ہے۔ ایک اونٹ کو خارش ہو یا 100 اونٹ کو خارش ہو، ان کو براہ راست اللہ کی طرف منسوب کرنا فرض ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک اونٹ کو تو اللہ کے حکم سے ہوئی، باقی اونٹوں کو اس اونٹ سے ہو گئی، میں نہیں کہتا کہ آپ خارشی اونٹ کو لپٹ جائیں، چمٹ جائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بیماری ایک کو ہو گئی ہے اب سب کو ہوگی، بس اللہ کے ساتھ بدگمان ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے موقع پر بندوں کے ایمان کے امتحان لیتے ہیں کہ ان کا خیال اس بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے یا میرے امر سے بیماری کے آنے کا ہے۔ اگر بیماری سے بیماری کے آنے کا ہے تو پھر خالق کو آپ نے ایک طرف کر دیا اور آپ نے مخلوق کا خوف خود ہی پیدا کر لیا، دوسرے کے ذریعے مخلوق کا خوف پیدا کر دیا۔ اور یاد رکھو کہ مخلوق کا خوف یہ اللہ کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مخلوق کا خوف اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا، مخلوق کا خوف خالق کی طرف چلنے ہی نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ عقیدہ درست کیا، سوال کھڑا کیا کہ بتاؤ خارش کیسے ہوئی اونٹوں کو؟ عرض کیا ایک کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی۔ فرمایا یہ بتاؤ اگر خارش سے خارش ہوئی
تو پہلے کو کہاں سے ہوئی جب خارج کا وجود نہیں تھا؟ خارج کا وجود نہیں تھا، پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا، اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ ہرگز مت کہنا کہ ایک کو ہوئی تھی سب کو ہو گئی، بلکہ یہ کہنا کہ جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی، جہاں سے ایک کو ہوئی وہیں سے سب کو ہوئی۔ ہر ایک کے لیے اللہ کا امر براہ راست آتا ہے۔ یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ موقع صرف اوراد و وظائف پڑھنے کا نہیں ہے۔ اس وقت دو چیزوں کی ضرورت ہے، اس وقت پوری دنیا کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کی، اور دوسرے انابت، استغفار اور توبہ کی طرف آنے کی۔ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ اللہ میری توبہ، توبہ اس کو نہیں کہتے کہ اللہ میری توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا اصل ترجمہ